محشر تک. یہ جو چراغ جلاتے کسی نے کہا حضور یہ جو ہم چراغ جلاتے ہیں یہ جو دیے جلاتے ہیں اس کی روشنی محشر میں کیسے نظر آئے گی؟ فرمایا ارے وہ دیا نہیں جو تم چراغ جلاتے ہو، وہ دیا نہیں، بلکہ جو تم نے یہاں علماء کو دیا، طلباء کو دیا، غرباء کو دیا، مساکین کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، بے سہارا کو دیا، جو یہاں تم نے دیا اس دیے کی روشنی تمہیں محشر میں نظر آئے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور توصیف ملت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہاں تم نے مسجد کے نام پہ دیا، مدرسے کے نام پہ دیا، جلسے کے نام پہ دیا، اسلام کے نام پہ دیا، شریعت کی ترقی و بقا اور استحکام کے نام پہ دیا، جو تم نے یہاں دیا اس دیے کی روشنی تمہیں محشر میں نظر آئے. سبحان اللہ. جو دیا، جتنا دیا، اس دیے کی روشنی تمہیں محشر میں نظر آئے. میں سوچتا ہوں کہ مجھے تقریر کا تو وقت دیا نہیں ہے تو میں تقریر کیسے کروں؟ ایک دن آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ اور. دروازے پر کسی سائل نے سوال کیا، تھوڑی سی دینے میں دیر ہو گئی. حضرت تشریف فرما تھے، بیٹھے بیٹھے فرمایا توے کی جھنکار محشر تک. کیا کہا؟ توے کی جھنکار محشر تک. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں کہ توے کی جھنکار محشر تک. کہا حضور اس کا مطلب کیا ہے کہ توے کی جھنکار محشر تک؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہاں جو تم توے پر روٹی پکاتے ہو، یہ جب روٹی تم توے پر ڈالتے ہو تو توے میں ایک جھنکار پیدا ہوتی ہے. وہ توے کی جھنکار تمہیں یہاں کانوں میں سنائی نہیں دے گی. فرمایا یہاں جو تم نے پکا کر طلباء کو، علماء کو، سادات کرام کو اور غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، مسافروں کو جو یہاں تم نے کھلایا، اب اس توے کی جھنکار تمہیں محشر میں نظر آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس توے کی جھنکار تمہیں محشر میں سنائی دے گی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کو، طلباء کو، غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو کھلاؤ. یا آپ کہیں تو میں مالدار ہونے کا ایک نسخہ بتا دوں. مالدار ہونے کا ایک نسخہ نہ بتا دو مولانا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے پیارے رسول کی امت اجابت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں امت رسول کو کھانے کھلاؤں، مگر مال اتنا نہیں تھا کہ روز سارے شہر کے علماء کو، طلباء کو، عوام کو، خواص کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، آنے جانے والوں کو، مسافروں کو، امت رسول کو روزانہ دسترخوان بچھا کر کھانے کھلائیں. اتنا وسعت نہیں تھی. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک دن طے کیا، مہینے میں ایک دن میں رسول اللہ کی امت کو بہترین کھانے کھلاؤں. مہینے میں ایک دن اس کا انتخاب کیا. 11ویں شب کا انہوں نے انتخاب کر لیا کہ صبح
12 ہونے والی ہے اور 12 کو صبح صادق کے وقت آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تاکہ 12ویں کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اس لیے 11ویں شب کا غوث اعظم نے انتخاب کیا اور 11ویں شب کو اپنے شہر بغداد کے تمام مدارس کے طلباء کو، علماء کو، مدرسین کو اور تمام محققین کو اور تمام خواص کو، عوام کو، اصف الخواص کو اور تمام مومنین کو، مسلمین کو، مسلمات کو، تمام رسول اللہ کی تمام امت اجابت کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے دسترخوان لگایا، دسترخوان پر کھانے سجائے اور اس پر فاتحہ دی اور فاتحہ دے کر سب کو کھانے کھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اگلے مہینے 11ویں شب کو کیا، پھر اگلے مہینے 11ویں شب کو کیا۔ چند ہی شب گزری تھی، چند ہی مہینے گزرے تھے کہ غوث اعظم کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی دولت کے انبار لگا دیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا اس وقت عراق میں کوئی بزنس مین نہیں تھا، کوئی تاجر نہیں تھا۔ اتنے بڑے تاجر ہوئے آپ کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اب ہر روز رسول اللہ کی امت کو کھانے کھلایا کرتے، روزانہ کھانے کھلایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غربا، مساکین، یتیم، بیوہ، بے سہارا، طلباء، علماء، سادات کرام کو کھانے کھلانا بہت پسند ہے۔ جب انہوں نے کھلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو غوث اعظم کا نام لیتا گیا اسے بھی برکتیں ملتی چلی گئیں، اور آج بھی جو غوث اعظم کا نام لیتا جا رہا ہے اسے بھی برکتیں حاصل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا حضور توصیف ملت۔ پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے چاہا کہ میں مکمل طور سے کسی دن کا انتخاب کروں، تو اپنے خلفاء کو جمع کیا، طلباء کو جمع، اپنے معاصرین علماء کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے لیے آپ کوئی ایک دن طے کرو کہ اس دن میں سفر نہ کروں، اپنے گھر پر رہوں، تاکہ سارا مہینہ میں نے تجارت کر کے جتنی دولت کمائی ہے وہ ساری کی ساری دولت میں غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، بے سہارا لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ آپ لوگ میرے لیے ایک ایسا دن طے کرو۔ تو آپ کے خلفاء نے وہی تاریخی دن طے کیا کہ 10ویں کا دن آنے والی رات 11ویں کی، اور اس کے بعد آنے والی صبح 12ویں کی، تاکہ 10ویں کی بھی برکتیں حاصل ہو جائیں، 11ویں کی بھی برکتیں حاصل ہو جائیں اور 12ویں کی بھی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ ایک ایسا تاریخی دن طے کیا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مالدار ہونے کا ایسا نسخہ ہے کہ اس نسخے کو غوث اعظم نے اپنایا۔ غوث اعظم کو جس نسخے نے اپنا لیا، آپ بھی اس پر عمل کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ آج آپ کے یہاں اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اس نوری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جو مدرسہ نور محمدی مدرسہ نور محمدی کے زیر اہتمام مسجد شریف کی تعمیر کے لیے، تو میں سوچتا ہوں کہ مسجدیں بنتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے مسجد کس نے بنائی؟ آج ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، سب سے پہلے مسجد کب بنی، کہاں بنی، کس نے بنائی؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ مکے میں
پیدا ہوئے مکے میں، پلے مکے میں، بڑھے مکے میں، رہے مکے سے، غلغلہ اسلام بلند فرمایا، مکے میں اسلام پھیلایا، مکے میں دعوت اسلام دی، مکے سے لوگوں نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ کا قدم ناز پڑ گیا، اب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدل دیا۔ مصطفیٰ مکے سے ہجرت فرما کر یثرب میں قدم رکھ دے تو یثرب کی تقدیر کو بدل دے۔ مصطفیٰ کا قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور توصیف ملت، مسلک اعلی حضرت۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے میں قیام فرمایا۔ مدینے میں جب خوب اسلام پھیلنے لگا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، میرے دل میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ تیار کیجیے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا نے ایک نقشہ تیار کیا، اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اس مسجد کا نام، اس شاقان رسول نے اس مسجد کا نام رکھا مسجد نبوی شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد تو بن گئی، مسجد تیار ہو گئی، مگر اس مسجد میں حضرت علی نے جو نقشہ تیار کیا تھا، مسجد میں ممبر حضرت علی نے اس نقشے میں ممبر نہیں بنایا، مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ اب کسی نے حضرت علی سے سوال کیا، اے علی، تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے تیار کر لیا؟ تو حضرت علی کا جملہ سنو۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ حضرت مولا کائنات کی نظر پر قربان جاؤ، بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان اول پر